الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ سنانے سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسیلۃ الیک و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے کئی نعت و منقبت سماعت کیا اور میرے بعد بھی کئی نعت و منقبت سماعت کریں گے، اور دو شاندار خطابات کو سماعت کرنا صوفی باصفا صوفی ضامن علی صاحب قبلہ جگدیش پوری سے ان کا خطاب سماعت کرنا ہے، اور غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کے شہزادی سید نورانی میاں صاحب قبلہ کا بیان سماعت کرنا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا میرے پروردگار ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، بیان کرنا، سماعت کرنا مولا قبول فرما لے، اسی کو ذریعہ نجات بنائے۔ میں علماء اکرام سے، حفاظ اکرام سے اور ائمہ مساجد سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ برکت میری نظریں جہاں تک نورانی مسجد کے امام صاحب، آپ بھی امام صاحب ہیں، جتنے بھی امام صاحب برکت جتنوں کو ہم جانتے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، پہچان رہے انہیں، ان کی بارگاہ میں ادب سے عرض ہے، اس کا موبائل بھی اٹھا لا رکھا ہو تو سمیر کا، آپ تشریف لے آئیں نورانی مسجد کے امام صاحب ہاں، اور دیگر حفاظ اکرام جو بھی ادھر ادھر تشریف فرمائیں وہ سب کے سب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ یہ اسٹیج ان کے لیے ہی ہے، وہ ادھر ادھر نیچے نہ بیٹھ کے بلکہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، بڑا کرم ہوگا، بڑا احسان ہوگا، تشریف لائیں۔ آگے تم دونوں اٹھو سب راستے میں بیٹھ گئے کہ کوئی آنا پائے، ناکہ بندی کی ہے۔ پڑھیے درود پاک پڑھیے، میں عرض کروں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسیلۃ الیک و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے یاد نہیں کہ میں باغ آئینہ بیوی میں کس وقت سے ہمارا آنا جانا ہے، سننا سنانا ہے، لیکن آج کا اسٹیج بڑا گڑبڑ کر رہا ہے، بس مولا قبول فرما لے۔ آپ ابھی کربلا کے تعلق سے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تعلق سے آپ ذکر کر رہے تھے، آپ سماعت کر رہے تھے، میں چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آئیے ذرا دیکھیں، جب ایک عاشق رسول، ایک دیوانی رسول، ایک نبی کا چاہنے والا، نبی سے محبت کرنے والا بول رہا ہے، تحریر کر رہا، ذکر کر رہا، کیا قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا۔ اور یہ قاری محمود الحسن صاحب قبلہ کی طرف سے قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا، اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا، دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا۔ بہر گئے جس امام حسین کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس امام حسین کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جس امام حسین کا ہم چرچا کرتے ہیں، آئیے ذرا دیکھا جائے کہ اس میرے حسین کا جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اور اب تک، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے سرکار امام حسین کا ہم ذکر کرتے رہیں گے، امام حسین کا چرچا کرتے رہیں گے، اہل بیت کی شان ہم بیان کرتے رہیں گے۔ لیکن آئیے ذرا دیکھیں میرے امام کے بارے میں خوب فضیلتیں ہم نے سنی ہے شبیر بھائی،
نہیں، خوب ذکر سنا ہے اہل بیت کا ہم نے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا یہ بتا دیں، کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میرے حسین کا رخسار تھا تو کیسا تھا، میرے حسین کی پیشانی تھی تو کیسی تھی؟ جس امام حسین کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس امام حسین کا ہم چرچا کرتے ہیں، جس امام حسین کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں، اس میرے حسین کی پیشانی تھی تو کیسی تھی؟ اس میرے حسین کا رخسار تھا تو کیسا تھا؟ جس حسین پاک کا آپ ذرا دیکھیں، یا حسین میرا حسین کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کون ہے ملیح آباد کی سرزمین سے جوش ملیح آبادی ہے، پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس حسین پاک کا ذکر ہم آئیے ذرا دیکھیں، اسی حسین کے چہرے کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی حسین کے رخسار کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو میں بتاتا چلو، میرے حسین کے چہرے کا جو ذکر کر رہا ہے تو اس کے بارے میں پہلے جانا جائے، جو امام حسین کے بارے میں بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں پہلے جانا جائے کہ یہ ذکر کرنے والا کون ہے، یہ بیان کرنے والا کون ہے، یہ تحریر کرنے والا کون ہے؟ جو امام حسین کے چہرے کا ذکر کر رہا ہے، جو امام حسین کی پیشانی کا ذکر کر رہا ہے، جو امام حسین کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ پائے گئے ہیں، دو انداز کے لوگ پائے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی بات سامنے ابھر کر آتی ہے تو یہ ہوتا ہے یہ بات کس نے کہی ہے، تو کہا کہ یہ قاری محمود الحسن صاحب نے کہی ہے، کہا اگر قاری صاحب نے کہی تو اپنی جگہ بات صحیح ہے، یہ بات کس نے کہی ہے تو شبیر بھائی نے کہی ہے، اگر شبیر بھائی نے کہی تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر تیسرا نام لے لیا تو شبیر بھائی بھی مسکرا دیے اور قاری محمود الحسن صاحب بھی مسکرا دیے۔ میں نے پوچھا قاری صاحب یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہ آپ مسکرا دیے ہیں؟ قاری صاحب کہیں گے جو آپ نے دو بار کہا وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تیسرا ایسا ہے جس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا قاری صاحب کیا نہیں سمجھے؟ کہا یہ نہیں سمجھا کہ یہ تیسرا نام تو جھوٹے آدمی کا نام ہے، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے اس کی عادت ہے، اس کی خصلت ہے جھوٹ بولنا، اس کی فطرت میں داخل ہے جھوٹ بولنا۔ جب تک یہ جھوٹ نہ بولے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جھوٹے آدمی کی بات پر کیا اعتبار ہے؟ تو پتا چلا کہ ایک وہ ہے جو سچ بولتے ہیں، ایک وہ ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آئیے ذرا پہلے یہ دیکھا جائے کہ میرے حسین کا جو ذکر کر رہا ہے اس کا مقام کیا ہے، میرے حسین کا جو تذکرہ کر رہا ہے اس کا منصب کیا ہے، میرے حسین کے بارے میں جو بیان کر رہا ہے اس کا کیا منصب ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں قاری محمود الحسن صاحب یہ نعت پاک بھی جو ہے آپ دیکھیے پڑھا کرتے ہیں، سنایا کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک زمانے سے ابھی لسٹ تیار کیا تو اپنا نام نہیں ڈالے، تو میں نے کہا لسٹ میں دیکھنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ آپ اپنا نام کہیں پر فٹ کریں۔ کہا میں تو ایک زمانے سے سنا رہا ہوں یہاں، تو میں نے کہا میں بھی کم تھوڑی ہوا، ایک زمانے سے آپ سنا رہے ہیں تو آپ کے زمانے سے کچھ ہی کم ہوگا، ورنہ ہم بھی سنا رہے ہیں یہاں۔ جی ہاں، تو بھائی امام حسین میں عرض کروں گا قاری صاحب آپ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ یہاں ہر محفل میں نعت پاک پڑھتے ہیں، اگر نبی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع آ جائے تب کہا جو نعت پاک مجھ سے بہت اچھے انداز میں پڑھی جاتی ہے، دل کو چھو جاتی ہے، وہی میں پیش کروں گا۔ جاؤں گا نبی کے روضے پر، رسول اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو وہی نعت پاک پیش کروں گا جو ہمارے دل کو چھوتی ہوئی ہے، اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، رسول اللہ کے دربار میں میں پیش کر دوں گا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بات پڑھ دوں گا۔ وہ آگے مجھے موقع مل جائے، وہ دل آ جائے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر، الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، لیکن بار بار کی حاضری کی تمنا ہے۔ نبی کی بارگاہ ہی ایسی کہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار نبی کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تبھی تو کسی نے کہا کہ مدینہ جائے، مدینے سے آئے پھر مدینہ جائے، اسی میں عمر ہماری تمام ہو جائے۔ نبی کی بارگاہ میں تو بارگاہ میں آئیے ذرا دیکھیں ایسے ہی ایک عاشق رسول، ایک دیوانے رسول، میرے نبی کے چاہنے والا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، جن کا نام عالم اسلام علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان ہے، ایک نعت پاک تحریر کرتے ہیں، اس کو رکھ لیا، کہا کہ جب ہم حج کے لیے جائیں گے اور نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، مدینہ منورہ میں حاضری ہوگی تو رسول اللہ کے دربار میں پیش کر دیں گے، اپنے نبی کی بارگاہ میں پڑھ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر جب ہو جائیں گے تو سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو کر پیش کر دیں گے۔ یہ نعت پاک علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ ہے۔ جب حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کا سفر کرنے کا
आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखा। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमा है, हज के अरकान को अदा करते हैं और मदीने मुनव्वरा के सफर की सोचते हैं। मदीने मुनव्वरा के लिए मक्के मुअज़्ज़मा से सफर करने का इरादा किया है कि जब ये सफर शुरू किए कि शाम होती है, रात हो गई। हाकिम मक्का के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। इरशाद फरमाया, ए हाकिम अब्दुर्रहमान मेरी बारगाह में हाजिरी देने के लिए आ रहा है, उसे रोक दो, उसे रोक लो, वो मेरी बारगाह में आने ना पाए, मेरे दरबार तक आने ना पाए, मेरे रौज़े तक आने ना पाए। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी के लिए हुक्म दिया है। ये सफर का सवेरा हुआ, ये सफर करते हुए जा रहे हैं। इनको जो हाकिम ने नाकाबंदी कर दी, पुलिस लगा दी गई, सारे रास्ते सील कर दिए गए। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी है, दीवाना वार चल के चले जा रहे हैं। अरे दीवाना है, दीवाने को सब देख रहे हैं, दीवाना है, दीवाने को सब देख रहे हैं। खुदा जाने ये दीवाना कहाँ देख रहा है, खुदा जाने ये दीवाना कहाँ देख रहा है। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमा है, अरेस्ट कर लिए गए, पकड़ लिए गए, जेल में डाल दिए गए। दिन गुजर गई, रात आई, हाकिम सोया तो मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए हाकिम, तूने अब्दुर्रहमान को जेल में डाल दिया, वो कोई मुजरिम नहीं है, कोई कातिल नहीं है जो उसे जेल में डाल दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, मेरे आका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया है, अपनी तरफ से मैंने कुछ न किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हाकिम मदीना, ए हाकिम सुन ले, सुन ले। अरे अब्दुर्रहमान कोई मुजरिम नहीं है, अब्दुर्रहमान कोई जो है कातिल नहीं है, बल्कि वो एक नात लिख के ला रहा था। अगर मेरी मज़ार पे आके, मेरे रौज़े पे आके वो नात पढ़ देता तो मुझे कब्र से बाहर निकलना पड़ता मुसाफा करने के लिए। आला हज़रत की नज़र जब इस रिवाज पर ठहरती है तो आला हज़रत झूमते हैं और इस तरह से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुक जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर। आप जरा अंदाजा लगाए, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी का ये मकाम है कि अगर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर नाते पाक पढ़ने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अब्दुर्रहमान जामी मेरी बारगाह में हाजिर होकर नात पढ़ देता तो मुझे कब्र से बाहर निकलना पड़ता मुसाफा करने के लिए। ये मकाम है अब्दुर्रहमान जामी का, ये नबी की बारगाह में मकबूलियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूलियत। अरे दावा मोहब्बत का तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर मेरे नबी फरमा दे कि ये मेरा चाहने वाला है, इसमें कमाल नहीं कि हम दावा करें कि नबी के चाहने वाले हैं। कमाल इसमें है कि नबी मेरे फरमा दे कि ये मेरा चाहने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये मेरा दीवाना है, तब इसमें कमाल है। यही अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमा मेरे हुसैन के बारे में तहरीर कर रहे हैं, इमाम हुसैन की पेशानी के बारे में लिख रहे हैं, इमाम हुसैन के रुखसार के बारे में तहरीर कर रहे हैं। आइए जरा देखें क्या तहरीर करते हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमा मेरे इमाम हुसैन के बारे में तहरीर करते हैं कि हुसैन का चेहरा ऐसा नूरानी था, ऐसा चमकदार था, ऐसा रोशन था कि हुसैन के रुखसार से, हुसैन के पेशानी से नूर की शुआएं निकला करती थी, नूर की किरणें निकला करती थी। और हुसैन अगर किसी अंधेरे मकान में तशरीफ ले जाते तो वो घर रोशन हो जाता, चमकदार हो जाता, नूर वाला हो जाता। तभी तो सरकार आला
الرحمن شامی جب میرے حسین کے چہرے کے بارے میں تحریر کر رہے ہیں کہ حسین کا چہرہ ایسا چمکدار تھا، حسین کی پیشانی ایسی چمکدار تھی، نور کی شعاع نکلا کرتی تھی، اگر اندھیرے مکان میں تشریف لے گئے تو وہ گھر روشن ہو جاتا، وہ گھر چمکدار ہو جاتا، وہ نور والا ہو جاتا۔ اب ذرا اندازہ لگائے کہ جب نواسے کا چہرہ اتنا چمکدار ہے، اتنا نورانی ہے، تو نانا کا چہرہ کتنا چمکدار ہوگا، نانا کا چہرہ کتنا نورانی ہوگا، نانا کا چہرہ کیسا نور والا ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو میرے نبی کے بارے میں جب ذکر کرنا ہوا تو شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں تحریر کیا ہے، رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں بیان کیا ہے، چہرے کے بارے میں آپ ذرا یاد کریں۔ اگر میلاد النبی کی محفل میں جب آپ بیان ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ لے کے جاتی ہیں تو آپ جان لیں کہ ہر جو ہے وقت ہر زمانے میں کچھ لوگ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسی سب سوچ میں لگے رہتے کہ ان کے گھر میں ہو کیا رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، تو ان کے بھائی کیوں آ رہے ہیں، تو رشتہ دار اتنا کیوں آ رہے ہیں۔ ان کو اپنے گھر کی نہیں پڑی ہے، پڑوسیوں کی پڑی رہتی ہے۔ ویسے ہی دائی حلیمہ کی پڑوسا ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جب برداشت نہیں کر پائی تو ایک دن دائی حلیمہ سے پوچھ لیا کہ وہ دائی حلیمہ ہے جو میرے نبی کو لے کر اپنے گھر آئی تھی، میرے آقا ان کے گھر تشریف لائے تھے، بچپنے کا زمانہ ہے، دائی حلیمہ کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، پڑوسن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس گھر میں روشنی کیسی، ارے جس گھر میں چراغ چلانے کا انتظام نہ ہو اس کا گھر روشن ہو جائے، جس کے وہاں سوکھی روٹی کھانے کا انتظام نہ ہو، چٹنی روٹی نہ کھا پائے، مرغ مسلم کھانے لگے تو لوگ سوچیں گے ہی سوچیں گے۔ ایسے ہی دائی حلیمہ کے گھر کا بھی یہی حال تھا، ارے چراغ چلانے کا معاملہ نہیں تھا، پورا گھر رات بھر روشن رہتا ہے۔ ایک دن پڑوسن نے کہا کہ اے حلیمہ کیا تو اپنے گھر میں رات میں آگ جلاتی ہے کیا؟ اے حلیمہ کیا تو اپنے گھر میں رات میں آگ جلاتی ہے کیا؟ جواب دیا نہیں۔ تو کچھ روشنی کرتی ہے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا تب تیرے گھر میں یہ روشنی کیسی؟ کہا جس دن سے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آئی ہوں، چہرہ کی روشنی ہے جو ساری رات ہمارے گھر کو روشن کیے رہتا ہے، ہمارے گھر میں اجالا کیے رہتا ہے۔ تبھی تو کسی عاشق رسول نے اس طرح سے مثال دی ہے۔ کیا مثال دے رہا ہے کہ نبی کا چہرہ چاند کی طرح تھا، رسول اللہ کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار تھا، چاند کی طرح روشن تھا۔ تو ایک نے اعتراض کر دیا، اعتراض بہت ہوتا ہے لیکن اس نے اعتراض محبت کی بنا پہ کیا، اعتراض کیا اس نے کہ مثال دینے والے نے چاند سے مثال دے دیا ہے، مثال دینے والا چاند سے مثال دے رہا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند روشن ہوتا ہے، جیسے چاند چمکدار ہوتا ہے، جیسے چاند نورانی ہوتا ہے۔ تو اس نے پکار کر کہا کہ چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ الحمدللہ میرے نبی کا چہرہ ایسا روشن، ایسا چمکتا۔ لیکن آئیے ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلا جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بابو نے جو ہے کچھ اشعار اس طرح سے سرکار